ابراہیم ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم ہے، اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے چھٹے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک دعا فرمائی۔ تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ اس کے اندر تذکرہ ہے تو سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہوا۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی ابتدائی آیات جو کہ آج کے درس کے اندر تلاوت کی گئی ہیں، اس کے اندر قرآن مقدس کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں عطا فرمایا، اس کو اتارا کیوں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اتارنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن پر یہ قرآن اترا ہے، اللہ کے محبوب خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام، اب لوگوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے، تاریکیاں، ظلمات کا معنی تاریکیاں، وہ تاریکیاں کفر کی بھی ہو سکتی ہیں، شرک کی بھی، بدعات کی بھی، اور سیئات کی بھی۔ کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ ظلمت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ اس کلام کے ذریعے ایسے لوگوں کو ظلمت سے نکالیں اور نور کی طرف لائیں۔ نور کیا ہے؟ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ۔ اور فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا، اس حکم کے مطابق آپ نے لوگوں کو نور کی طرف لانا ہے، صراط مستقیم پر چلانا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، صاحب قرآن کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے بہت سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسرا ان کے اندر خرابی یہ ہے کہ نہ خود اچھے کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے، کوئی اگر اسلام کے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی قریب نہیں آنے دیتے۔ اس کے اندر
رکاوٹ بنتے ہیں اور اپنے اربوں خربوں خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ یعنی کہ یہ یوں چاہتے ہیں شیطان کی طرح کہ جب ہم جہنم میں جائیں تو اکیلے کیوں جائیں۔ یہ اپنی جماعت بڑھانے کے چکر میں ہے۔ اللہ نے خبردار کر دیا، خبردار ان کی جماعت کا ممبر نہ بننا، میرے رسول کی بات مان لو، ظلمت سے نکل جاؤ گے، نور کی طرف آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے گا، تقوی اور اعمال صالحہ سے تمہارے قلوب کو منور کر دے گا۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور نور کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اس ذات کے راستہ کی طرف جو غالب ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ چنا، اختیار کیا، ان کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے، ویبغونہا عوجا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع کے اندر مختلف حروف ہیں، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، اس قسم کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ بس مختلف روایتیں ہیں جو اولیاء کرام سے منسوب ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب قرآن مقدس اتر رہا تھا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے جب بھی کوئی آیت پڑھتے تھے، جس طریقے سے آج کے درس کے اندر ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اس کے شروع کے اندر حروف مقطعات میں سے الف لام را، تو جب بھی حروف مقطعات صحابہ کرام سنتے تھے تو وہ سراپا ادب تھے اور سراپا اطاعت تھے، پوچھتے نہیں تھے اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ ان کی اپنی زبان میں تھا نا، وہ پوچھ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں پوچھتے تھے۔ کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کا مطلب بتلانا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور بتلاتے، ہر چیز کو بتلا رہے ہیں، یہ نہیں بتلا رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم پڑھیں گے، ہمیں اس کا اجر ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ بس وہ کہتے تھے آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی آئے، اللہ نے اس میں کیا کہا ہے بس اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر وہ پوچھ لیتے تو اللہ کے نبی کچھ تو بتلاتے، لیکن انہوں نے نہیں پوچھا۔ تو جو عرب لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، وہ تو خاموش رہے۔ جب اجمیوں کو دور آیا، حضرت علی جب کوفہ میں تشریف لے گئے تو وہاں اجمی لوگ تھے، اجمیوں کو بہت شوق ہوتا ہے باتیں خریدنے کا۔ وہ پوچھنے لگے کہ ہم تو اجمی ہیں اور آپ تو عرب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ الف لام را کیا ہے، یہ ہا میم عین سین قاف یہ کیا ہے، آپ ہمیں بتلائیں۔ تو انہوں نے پوچھا اس وجہ سے
جو کچھ روایتیں ملتی ہیں تو حضرت علی سے ملتی ہیں یا عبداللہ بن عباس سے ملتی ہیں، وہ بڑے مفسر قرآن مشہور صحابی ہیں، یعنی کہ ان سے روایت ملتی ہیں کہ ان کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، وہ بھی یقینی طور پر نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کے جو استاد سے امام شافعی رحمہ اللہ، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 500 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے امام صاحب کے جو استاد ہیں 500 صحابہ کرام سے ملے ہیں، اتنے بڑے درجے کے تابعی ہیں، اور خود ہمارے امام صاحب بھی تابعی ہیں۔ 23 صحابہ کرام سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حروف مقطعات کیا ہیں، ان کی مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو، اس کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے اس کو راز رکھا تم بھی اس کو راز رکھو۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ہر سورت سے پہلے، اس سے پہلے حروف مقطعات ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری کی پوری سورت کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں، اتنی بڑی سورت ہے جس کے اندر 52 آیات ہیں، لیکن الف لام را اس کے اندر سارا کا سارا سمندر پوزے کے اندر بند ہے۔ تو یہ ہر بندے کی تو بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ بس ہم اس کو آسان مثال کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں، جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں جو دنیاوی ڈگری ہے نا، دنیاوی تعلیم ہے، اس میں ایک مخصوص لفظ ہوتا ہے، بھئی اس نے ایف اے کیا ہوا ہے، اس نے بی اے کیا ہوا ہے، اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، یہ ایم فل ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے۔ اب جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے نا یہ فلاں پی ایچ ڈی ہے، اچھا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا یہی بات نا اب کچے چلے جائیں جنگل میں جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، اس مجمع کے اندر بتایا کہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ کیا بلا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں سکول 2-4 باتیں پڑھی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پی ایچ ڈی کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ جانتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اس نے پہلے ایم اے کیا، پھر اس نے ایم فل کیا، اب یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ تو لفظ چھوٹا سا نا پی ایچ ڈی، یعنی کہ 3 حروف ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اس کی گہرائی کے اندر جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بہت زیادہ اس کے پاس ڈگری ہیں، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس نے بڑا پیسہ لگایا اور یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حروف مقطعات ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، جنہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو منور کر دیا ہے، جو اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا الف لام را، اوہو یہ تو بس پوری سورت کا خلاصہ آ گیا، وہ تو سمجھ گئے۔ اور جو ہمارے جیسے وہ کہتے ہیں جی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی سمجھ لیں نا، جس طریقے سے ایک ان پڑھ لوگ ہوں تو انہیں کیا پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہے۔ تو ہم سارے کے سارے ان پڑھ ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ الف لام را کیا ہے۔ اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے الف لام را ہے تو الف سے اللہ اور لام سے اللہ کا نام لطیف اور را سے اللہ کا نام رحمان، لیکن اب اللہ لطیف رحمان یہ بھی تو 3 نام جب اکٹھے آتے ہیں تو اس کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، تو اس لیے اس کی گہرائی تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری سورت کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص راز بھی ہو، اور یہ ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا ہو کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن پابندی لگا دی ہو کہ صحابہ کرام کو نہیں بتانا، اور صحابہ کرام پر پابندی لگا دی، ان کے دل میں خیال ہی نہیں ہے پوچھنے کا، کیونکہ اللہ کی چاہت تھی کہ یہ میرا راز ہے تو یہ راز ہی رہے۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے پڑھا الف لام را، تو الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور را تیسرا حرف، اور ایک حرف پر 10 نیکی ہیں، تو ہمیں کتنی مل گئی؟ 30 نیکی۔ بس یہ آسان سا فارمولہ ہے کہ ہمیں 30 نیکیاں مل گئی۔ باقی اس کی مراد کیا ہے اللہ کے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ لوح محفوظ میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے الف لام را، اور وہاں سے ہمارے پاس آیا تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے الف لام را۔
کتاب انزلناہ الیک، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر کیوں اتاری؟ اس لیے اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے۔ لوگ اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں، لوگ اندھیروں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کو ظلمت سے نکالیں، ان کو نور کی طرف لے کر آئیں۔ ایک بندہ کافر ہے تو وہ کفر کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ ایک بندہ مشرک ہے، وہ شرک کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ایک بدعتی شخص ہے، وہ بدعت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی کہ یہ ظلمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں بیچارے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ قرآن کے ذریعے، قرآن تو ایک نور ہے، قرآن کے ذریعے ان کو نور کی طرف لے کر آئیں، کفر چلا جائے ان کے دل سے، شرک چلا جائے، بدعات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی کے اندر ایمان آ جائے، توحید آ جائے اور سنتوں کا نور آ جائے، ان کی زندگی تقوی والی بن جائے، اعمال صالحہ والی بن جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کافر تو نہیں ہیں، مشرک بھی نہیں ہیں، منافق بھی نہیں ہیں، وہ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم کہیں گے جی یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، نہیں، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے سبب اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک اور گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ، ایک اور گناہ کرتا ہے پھر تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل وہ سیاہ نقطوں کے ساتھ مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک مومن کا دل گناہوں کے سبب وہ ظلمت سے بھر گیا، تاریکیوں سے بھر گیا، وہ دل ہی کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا ہے، جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طریقے سے انسان کا جو دل ہے اس کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ دل زنگ آلود ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں گناہوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو ظلمت کفر کی ہو، شرک کی ہو، بدعات کی ہو، یا یہ کہ اللہ کے نافرمانیوں کی ہو، گناہوں کے سبب کسی مومن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل بھی قرآن ہے۔ فرمایا کہ جو بھی انسان جس کی زندگی کے اندر ظلمت ہے، اس کے دل کے اندر ظلمت ہے، کسی بھی وجہ سے ہے، تو اس کو نور کی طرف لے آئیں۔ اور نور کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد پھر تقوی ہے، اس کے بعد پھر اعمال صالحہ۔ جتنے زیادہ انسان کرتا چلا جائے گا اس کی زندگی نورانی بنتی چلی جائے گی، اس کی زندگی کے اندر اتنا زیادہ سکون آتا چلا جائے گا، زندگی پرسکون۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی، جس انسان کا ضمیر اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ یہ باتیں، ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا ولی ہو، عام انسان بھی جس کی فطرت سلیمہ ہے، عام انسان بھی جس کا ضمیر ابھی تک مرا نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایک انسان نمازی ہے، ایک بے نمازی ہے، دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ جو نمازی ہے وہ نماز کا عادی ہے، وہ نور کا عادی ہے۔ یہ بندہ اگر سفر سے آتا ہے، تھکا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کی طبیعت، اس کی فطرت کیا مطالبہ کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ پہلے نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھ لو، پھر سستی ہو جائے گی۔ جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر یہ سستی کر کے سو بھی جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بالآخر اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بہترین سکون کی نیند آتی۔ اور جو بندہ جس کی فطرت سلیمہ نہیں ہے، جس کا ضمیر مر چکا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے، ایک نماز بھی چھوڑ دے گا، دوسری بھی، یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ جب اتنا ڈھیٹ ہو جائے گا، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جائے گا، پتھر ہو جائے گا، دل اس کا زنگ آلود ہو جائے گا، عید کی نماز بھی چھوڑ دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں عید کے دن انہیں نہیں پتا عید کی نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی،
جو روزے نہیں رکھتے نا انہیں زیادہ جلدی ہوتی عید کب آئے گی، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور وہ عید کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ کپڑے بنانے ہیں، جوتے لینے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ یوں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں ہم روزے رکھیں گے، اس سال بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم زیادہ قرآن پاک ختم کریں گے، اور اس دفعہ ہم کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے۔ جو اللہ کے نبی نے اعمال بتلایا ہے وہ ان پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عید کی تیاری یوں کریں گے۔ اب دونوں بندے ہیں تو مسلمان، ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا طریقہ الگ۔ عید دونوں کے لیے آئی، ایک نے کیسے تیاری کی، دوسرے نے کیسے تیاری کی۔ تو جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اسے یہ باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ اگر ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہے، بے شک وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی انسان سے تو کیا، اگر کسی انسان کو نہیں جانور کو اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ دکھی رہتا ہے، کہتے ہیں آج بلی کا بچہ جو ہے نا جو میرے موٹر سائیکل کے نیچے آ گئی، آج میں کسی چیز کو ایسے مار رہا تھا وہ بلی مر گئی، کتے کو چوٹ لگ گئی، ایک چڑیا کو دکھ پہنچ گیا۔ یعنی کہ جانور کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کا دل دکھتا ہے۔ اور جب ضمیر مر جاتا ہے، کسی بندے کا بازو کٹ جائے تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، اسے بتاؤ فلاں جگہ حادثہ ہوا 10 بندے مر گئے، کہتے ہیں کوئی اور نہیں تاریخ سناؤ۔ جیسے آج کل ہمارے ضمیر مر چکے ہیں نا، میڈیا نے ہمیں مار دی ہے، ایسی خبریں سنا کے ایک وقت تھا کہ ایک علاقے کے اندر کوئی مر جاتا تھا نا، خدا نہ خاصا مر جاتا تھا، پورے علاقے کے اندر نا ایک عجیب فضا بن جاتی تھی، اور بہت سارے لوگ اسے نا گھبرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ بس جی جہاں بیٹھتے تھے ایک ہی بات ہوتی تھی، فلاں بندے کو اس نے مار دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اتنے مردہ ضمیر بن چکے ہیں، اتنے ہم ڈھیٹ بن چکے ہیں، اب تو یہ ہے کہ کوئی بتاتا ہے کہ فلاں جگہ حادثہ ہوا اور 50 بندے مر گئے، فلاں جگہ حادثہ ہوا تو 10 بندے مر گئے، اچھا اور کہے کہ خبر نہیں تھا جی، نہیں جو ہوا تو کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ کوئی بات ہی کچھ نہیں۔ اور جس علاقے کے اندر یہ وقوع ہوتا ہے، ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر چوریاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں، حادثہ ہو گیا، بندہ تڑپ رہا ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، کوئی اس کا موبائل نکال لیتا ہے، کوئی اس کی گھڑی اتار لیتا ہے، کوئی نقدی اس کی چھین لیتا ہے۔ تو اتنے ہمارے ضمیر تو مر چکے ہیں۔ تو بات اس لیے میں نے پہلے عرض کر دی کہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ چیزیں محسوس کر سکتا ہے، جس کا ضمیر ہی مر گیا اسے تو صرف اپنی بس فکر ہے، جی بس میرا پیٹ بھرے، میرا پیٹ بھرے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ ہرگز پسند نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت فرمائی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، عذاب شدید ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ 3 صفات اللہ نے ان کی ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب اور سخت عذاب کیوں ہے، ہلاکت کیوں ہے، خرابی کیوں ہے؟ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کیا یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے؟ جی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ نے یہ صفت تو کافروں کی فرمائی ہے نا کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، لیکن ہمارا معاملہ، ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو کہتے ہیں چلو کھاؤ پیو اور مزے کرو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، حساب و کتاب کی گھڑی آئے گی، حشر کا میدان ہے، پل صراط، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح ہے۔ لیکن زبانی طور پر کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں جی، ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے مرنا ہے، باتیں ہم سے سنو۔ اور حقیقت کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، وہ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس جی دنیا کے لیے کچھ کر لو۔ اگر آخرت پر یقین کامل ہوتا، اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا، اللہ کی محبت ہوتی، تو ہم آخرت کے لیے زیادہ محنت کرتے، دنیا کے لیے تھوڑی کرتے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک مسلمان، ہر ایک شخص لگا ہوا ہے دنیا کی دوڑ میں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ بھی سمیٹ لوں، وہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بنا لوں۔ اسی چکر میں نا سارے، نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی میں یہ بنا لوں، وہ کر لوں، فلاں کر لوں۔ اسی چکر میں انسان کرتے کرتے مر جاتا۔ اور جس کے بنانے کے لیے، جس کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر آیا تھا، اس کو بھول جاتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھے یا بھول جائے، جانا وہیں ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت کافروں کی ہے، اور ان کو تو زیب بھی دیتی ہے کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہو کر اگر وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، تو بتایا کہ دونوں کے اندر فرق کیا رہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ اتنے ناپسند ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگتا ہے، جیسے آج کل ہم مانگتے ہیں، یا اللہ نوکری دے دے، یا اللہ میرے بچوں کی نوکری دے دے، یا اللہ وہ یہ دکان دے دے، یہ مکان دے دے، میرا کاروبار بڑھ جائے، میرے پاس پیسے آ جائیں، یعنی کہ صرف دنیا تو مانگتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ دنیا دے، اللہ دنیا دے، اللہ دنیا دے، ہر وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جب انہیں آخرت کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں ان کو میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کی بھلائی دے، آخرت کی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، دنیا مانگو بری نہیں ہے، لیکن آخرت کو تو نہ بھلاؤ۔ دنیا مانگو ساتھ آخرت بھی مانگو، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ہے، دونوں چیزوں پر اس کا یقین ہے کہ دنیا کے کام بھی ضروری ہے لیکن آخرت بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ بہرحال یہ صفت دنیا کو جو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، کافروں کے اندر ہے تو آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ دوسری صفت وہ یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کافر اللہ کے راستے سے روکتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہود و نصارہ نے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے ہیں قرآن میں تحریف کرنے کے لیے، لوگوں کو مرزائی بنانے کے لیے، قادیانی بنانے کے لیے، قادیانی کو اوپر لانے کے لیے، ان کو زمینیں، جائیدادیں، ان کو مراعات، غیر ملکی ویزے، یعنی کہ ان کے اوپر برسات کر دی ڈالروں کی۔ مقصد کیا ہے کہ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، یہی مقصد ہے نا۔ یعنی کہ ہر وہ طریقہ اپناتے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے ہسپتال بنا لیے، سکول بنا لیے، NGOs۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہم تمہیں مفت تعلیم دیں گے، ادویات دیں گے، تمہاری صحت کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن بس تمہارا ایمان تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اسلام سے دور کرنے کے لیے کافر یہ کام کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک۔ لیکن کچھ لوگ جو مسلمان ہیں، وہ مسلمان بھی کافروں والے کام کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم آپس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ بات کرتا ہے اسلام کی، میرا ارادہ تو یہ ہے جی بس میں یہ نیکی کا کام کر لوں، میرے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں جی میں کوئی مسجد بنوا لوں، کوئی مدرسہ بنوا لوں۔ تو ہم میں سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں جی ان باتوں کو رہنے دو، اور پہلے تھوڑے مدرسے بنے ہوئے ہیں، پہلے تھوڑی مساجد بنی ہوئی ہیں، اور بس بھی کسی اچھے کام میں لگا دو۔ اب کسی نے کہا یہودی نہیں تھا وہ عیسائی ہندو سکھ نہیں تھا، وہ مسلمان تھا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں بات ڈالی ہے، کہتے جی بس میرا دل تو یہ کہ میں تو داڑھی رکھوں گا۔ دوسرا مسلمان کہتا ہے بس جی بس ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا اسلام داڑھی میں کھڑا ہوا ہے، اور چھوڑ داڑھی کو۔ اب ہے مسلمان داڑھی سے روک رہا ہے، تو کیا یہ اسلام سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ ایک بندہ کہتے جی بس میرا تو ارادہ یہ ہے کہ بس میں تو جماعت میں جا رہا ہوں چلے کے لیے، اور بسوں بس رہنے دے، یہی نمازیں پڑھ۔ یعنی اگر کوئی جا رہا ہے تو جانے دو، اگر آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں بھیج سکتے تو روکتے کیوں ہو؟ ایک بندہ اگر کوئی سخاوت کرنا چاہتا ہو، بس بھی بڑا تو آ گیا 30 مار خان، بڑا تو سخی بن گیا، تو رہنے دے۔ کوئی بندہ جہاد کی بات کرتے ہو بھائی دہشت گردی تیرے اوپر کوئی مسئلہ بن جائے گا، کھڑا ہو جائے گا مسئلہ، رہنے دے۔ یعنی کہ کوئی بندہ نیکی کے لیے خود آمادہ ہے تو ہم خود روکتے ہیں اس کو، ہم مسلمان ہو کر نہیں روکتے؟ بتائیے، آپ تو سارے متقی ہیں ماشاءاللہ، سارے کے سارے ایسے آرام سے خاموش بیٹھے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ چلو وہ عورتوں کو روکنے والے ہم میں سے، یعنی کہ رکاوٹ بننے کے لیے ہم سب تیار ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں ایک چھوٹی چھوٹی میں مثالیں دے رہا ہوں، ایسے بے شمار بیسوں ایسے کام ہیں نیکی کے، کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا دل ہے میں بچوں کو نہ حافظ بناؤں گا، اور بس ہی رہنے دے، آج انگریزی تعلیم بڑی لازمی ہے، یہ بڑی ضروری ہے،
اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کا ذہن خراب کر دیا، قرآن کے راستے سے روک دیا. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، اللہ نے ایک ہی بات کی ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے، وہ کسی بھی شکل میں ہو. اللہ کے بندو آپ تو ان کو ترغیب دو کہ ہاں بھی داڑھی رکھ رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو استقامت دے. داڑھی آپ کو منع کرتی ہے کاروبار کرنے سے؟ کسی سے منع کرتی ہے؟ نبی کی سنت ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس داڑھی نا مجھے اچھی نہیں لگے گی، اسے سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ کائنات کا حسین ترین چہرہ ہمارے پاک نبی کا تھا، اس پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اگر یہ خوبصورتی کا علامت نہ ہوتی اللہ اپنے محبوب کو کبھی نہ دیتے. لیکن یہ باتیں ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے یار، ابھی تیری کو عمر ہے، پہلے شادی تو ہو لینے دو، تیری شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، اب تیرے بچے جوان ہیں، تھوڑا ان کا کچھ کر لینے دو. یعنی کہ سارے کام چل رہے ہیں، رکاوٹ صرف داڑھی بنی. تو اللہ کے راستے سے روکنے والے جو بھی ہوں وہ قابل مذمت ہیں، کافر ہوں یا مسلمان ہوں. یہ دونوں شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے. تیسری صفت یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ وہ کجی تلاش کرتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو کافر ہیں وہ تو اعتراضات بے شمار کرتے تھے، جیسے کہ گزشتہ درس کے اندر بھی بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی پر اعتراض ہوتا تھا، آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، آپ کے نوکر چاکر کیوں نہیں ہیں، آپ کے پاس جدادیں کیوں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے شادیاں کیوں کر رکھی ہیں اتنی، کبھی یہ کہتے تھے کہ آپ بازار میں کیوں چلتے ہیں، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، تجارت کیوں کرتے ہیں. مختلف قسم کے ان کے مطالبات تھے. ان کا تو چلو حق بنتا ہے، وہ کافر جو ہے. لیکن یہ صفت بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. مسلمان ہو کر ہم کہتے ہیں جی اسلام کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ اپنی اوقات ہم دیکھیں، ہماری اوقات کیا ہے، اور ہم ہماری باتیں دیکھو. اسلام کی بات، اللہ کا حکم ہے، ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں جی میری سمجھ میں نہیں آتی. ہم اتنے بڑے فلاسفر مجتہد بن چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے تو وہ تب اسلام بنے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور نماز کے فرائض کوئی نہیں پوچھے گا. نماز کے واجبات کتنے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں. وضو کا سنت طریقہ کیا ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے. غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، کوئی نہیں پوچھنے آئے گا. کیا پوچھیں گے، نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ کتنی منزلہ تھی، وہ کتنی لمبی تھی. اچھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا. یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس طریقے سے، یعنی کہ سب سے اہم ترین بات یہی ہو، قبر کے اندر اسی کا سوال ہونا، بیچارہ بڑے پریشان پھر رہا ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے تو میں جواب کیا دوں گا. تو ان باتوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں جن کی ضرورت قطعی طور پر نہیں. بھئی اپنا غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض واجبات سنتیں، ہم ان کے اندر اپنا وقت لگائیں، وہ قیمتی بنے گا انشاءاللہ، وہ ضائع نہیں ہوگا اور اس پر اجر بھی ملے گا. ہماری زندگی نورانی بنے گی، سنتوں کا نور ہماری زندگی کے اندر آئے گا. سنت کے مطابق کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا ہے، سلام کا طریقہ کیا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے گھر سے، تجارت کیسے کرنی ہے. یعنی کہ اتنا دین کے کتنے موضوعات ہیں اور ہر ایک سے بڑھ کر ہے، سب اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس بات پہ نہیں، فضول باتوں کے اندر پڑے. تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان چکروں میں پڑتے ہیں نا، اولئک فی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے. جب انسان ان چکروں میں پڑے گا تو پھر گمراہی ہونا. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے نور لیں. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس نے اپنا کلام عطا فرمایا اور بتلا دیا کہ اس کے اندر نور ہے. اسے نور لو، اسے ظلمت نہ لو. ظلمت تو پہلے تمہارے دلوں کے اندر چھائی ہوئی ہے، اس کو نکالو اور تبھی نکلے گی جب تم قرآن کے پاس آؤ گے. کیونکہ قرآن ہی تو بتلاتا ہے اپنا عقیدہ درست کرو. قرآن تو بتاتا ہے کہ اصل عقیدہ کیا ہے. قرآن بتاتا ہے آخرت کا تصور، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی اور کامیابی کے راز کیا ہیں، کون لوگ ناکام ہیں. ہر ایک چیز تو قرآن کے اندر موجود ہے. ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہمارا دل بھی منور ہوگا، ہماری قبر بھی منور ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.